دیوبند کا یہ کہنا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، حج کرے یا نہ کرے، زکات دے یا نہ دے، لیکن وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ ہم کسی کے اندر اگر 99 وجوہ شرک اور کفر کا دیکھیں گے تو بھی اس پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے کفر کا، یہ چاروں امام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مزاج کے مطابق جو آدمی ان کو نہیں بھایا بیک قلم انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب یہ ہے، یہ کافر ہے، اور جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور تو اور ایک کتاب ہے ہدایت بخشش، اس میں اشعار ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے، اور ماں ہی نہیں، ماں سے بڑھ کے درجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک، آپ کے زوج مطہرہ، اور اس کے بارے میں ایسا اشعار لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ بہرحال تو آپ کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ دیوبند کے مسلک پہ رہتے ہیں یا بریلوی کے مسلک پہ رہتے ہیں۔ دیوبند کا وہ مسلک ہے میرے دوستو کہ آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں امریکہ سے پیسہ مل رہا ہے، سعودیہ سے پیسہ مل رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، گھر گاؤں میں ایک مکتب آتا ہے، اسکول بننے کے لیے آتا ہے، تو وہاں سر پٹول ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 65 لاکھ لوگ اللہ تو چلہ کے لیے، اور 3 دن اور 10 دن کا تو شمار ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ کروڑ لوگ اپنے کندھے پہ بستر اٹھائے ہوئے۔ ابھی حیدرآباد سے ایک جماعت آئی ہے، آج ہی آئی میرے یہاں، مستورات کی جماعت ہے، 6 عورتیں ہیں اور 6 مرد ہیں۔ اس میں ایک جو ہے بہت بڑا ٹرانسپورٹر ہے، ٹرانسپورٹر، سینکڑوں گاڑیاں ان کی چلتی ہیں۔ اب وہ آدمی بتائیے جھارکھنڈ میں آ کر کے کوئی پیسہ دے کر کے ان کو لائے گا اس گرمی میں جو ایئر کنڈیشن سے باہر نہیں نکلتا ہو؟ اور ایک اس میں ڈاکٹر ہے، میں نے صبح بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور اتنی بڑی بڑی داڑھی، یہ لمبا کرتا، تو ہارٹ اسپیشلسٹ آدمی کو آپ 5000 نہیں 1 لاکھ روپیہ دے کر کے بھی ایک چلہ کی جماعت میں نہیں نکال سکتے ہیں۔ اپنا گھر چاہے وہ کٹیا ہی کیوں نہیں ہو، جھوپڑی کیوں نہیں ہو، وہ دوسرے کے 5 اسٹار ہوٹل اور دوسرے کے تاج محل گھر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے عید کے زمانہ ہوتا ہے، بمبئی سے، دلی سے تمام مزدور مسلمان کھچا کھچ ٹرینوں میں بھرے ہوئے اپنے گھر میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر کی دال روٹی ماں باپ کے ساتھ عید، بال بچوں کے ساتھ عید، وہ بمبئی کی عید سے ہزاروں درجہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال تو الحمدللہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ یہی پر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، سنت جو چیز ہوگی میرے دوستو، وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر ملک میں ہمیشہ سنت کی شکل ایک رہے گی۔ سنت ایک طرح سے جاری اور ساری رہے گی۔ جیسے نماز کے اندر جتنی سنتیں ہیں، آپ امریکہ چلے جائیں، فجر کی نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ 2 رکعت پہلے سنت پڑھیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت فرض پڑھیے گا۔ پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، روزہ رکھنے میں، زکات دینے میں، اور آپ کو صدقہ کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ سنت اور شریعت ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر دور میں ایک ہوتی ہے۔ لیکن جو بدعت ہوتی ہے، وہ بدعت جو ہے ہر زمانے کی بدعت الگ ہوتی ہے، ہر ملک کی بدعت الگ ہوتی ہے، ہر دور کی بدعت الگ ہوتی ہے، اور بلکہ کہیے کہ ہر شہر کی بدعت الگ ہوتی ہے۔ بدعت کا جو ہے اپنا کوئی جڑ نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ نیاز فاتحہ کا نہیں ہے، دیوبند والے بھی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بزرگان دین کا احسان ثواب کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ اہل بریلی
اپنے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو غلط کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے، آدمی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ صاحب ہم تو فلانا ہے اور ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے علامہ طاہر صاحب آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے، میں صرف چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ پورے علاقے میں جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں سب جگہ جو ہے دیوبندیوں کا تعاون کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ معلومات میں ہر کوئی چندہ کرنے کے لیے آتا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دیوبندیوں کو چندہ دینا یا لینا دونوں حرام ہے۔ اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں لیتے ہو، ارے چھوڑیے، ان لوگوں کو کہا ہوا ہے مسئلہ اصل یہ ہے پیٹ کا مسئلہ ہے، اور جس مسجد میں دیوبندی کا پیسہ لگ گیا تو وہاں ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچئے کون ایسی مسجد ہے جس میں دیوبندی کا پیسہ نہیں لگا ہے؟ سب مسجد میں پیسہ لگا ہے، چاہے تھوڑا لگے چاہے زیادہ لگے۔ جب تھوڑا پیسہ لگ گیا تو پھر اس میں نماز ہی نہیں ہوگی اور ہماری نماز تو سب جگہ ہو جائے گی۔ ہم آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ انگریزوں نے جو پالیسی اختیار کی ہندوستان کے اندر اور اس کا جو اعلی کار بنایا گیا کہ کیسے دیوبند والوں کو روکا جائے، اس لیے کہ دیوبند مدرسہ قائم ہونے سے پہلے یہاں دو بزرگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مولانا اسماعیل شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک دوسرے خاندان کے تھے مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان لوگوں نے پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچایا اور افغانستان کا سفر کیا، اور افغانستان کے مسلمانوں کو لے کر کے ہندوستانی فوج کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ تھا، اور ادھر سے وہ لوگ جہاد کرتے ہوئے آئے اور بالا کوٹ کے میدان میں وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ کو اصل کچھ اور منظور تھا، تو سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، جس دیوبند نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہمارا یہی نیتا رہ جاتا ہے جو 26 جنوری میں اور 15 اگست میں حکومت جو ہے اس کے نام کا نعرہ لگاتی ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرتد ہے اور یہ کافروں کا سرغنہ ہے، اور یہ بہت بڑا مطلب کہ کافر ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کو لکھا ہے کہ ناپاک کتاب۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں۔ شروع میں وہ انگریزوں کی پالیسی کے ساتھ تھے اور وہ کہتے تھے انگریزوں کے ساتھ لڑنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن 1857 میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف کتاب لکھی، اسباب بغاوت ہند، وہ کتاب ان کی آج بھی موجود ہے۔ اور یہ سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ایک نے دیوبند قائم کیا اور ایک نے علی گڑھ قائم کیا، اور سر سید علی رحمہ کو لکھتے ہیں یہ مرتد نیچری دہریہ یہ تمام کافروں کا نیچریوں کا سردار ہے۔ بتائیے پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ اور جامعہ ملیہ کے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین کہیے، شیخ الہند کہیے، ان کو تو بہت بڑا لقب دیا ہے۔ علامہ اقبال جس کے اشعار کو وہ لوگ بھی چاؤں لے کے پڑھتے ہیں، اور آپ پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، اور بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور بے شمار ان کے اشعار۔ اس علامہ اقبال کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا نیچری ہے اور بہت بڑا مرتد ہے اور بہت بڑا کافر ہے۔ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے بیچارے جنہوں نے مصدق لکھا ہے اور جن کے اشعار ہیں رحم کیا ہے
کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسی اشعار کے اوپر انہوں نے یہ دیا ہے پیغام کہ بھائی یہاں کے ہندو، یہاں کے مسلمان اور مسلمان آپس میں مل جل کر کے رہے۔ اب اس کو بھی لکھا ہے یہ بہت بڑا فرقہ گانگھویا کا سردار ہے اور یہ بہت بڑا کافر۔ علامہ شبلی کو لے لیا، سب کو لے لیا، تو باقی بچا کو سوچنے کی بات۔ ندوہ، سہارنپور اور شاہی اور مراد آباد اور جامعہ رحمانی، ان سب میں تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب میرا تو مسلک یہ ہے، میں تو فلاں کے ماننے والا ہوں۔ اتنے آسانی سے ماننے والے نہیں بنیں گے۔ اگر آپ کو ماننا ہے تو جتنی آپ کی بہو بیٹیاں تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کی یہاں ہیں، ان سے پہلے طلاق لینا ہوگا اور اپنے باپ دادا دادی کے قبر کو کھود کر کے ان کی ہڈیوں کو نکال کر کے ان کو پھر سے نکاح کروانا ہوگا۔ اور جو پیدا ہو گئے ان کا کیا ہوگا وہ آپ سمجھیے۔ اور آپ چپڑا جاتے ہیں تو مسلمان ہوٹل میں کھانا نہیں ہوگا، چندوا میں نہیں کھانا ہوگا، بالومحت میں نہیں کھانا ہوگا، رانچی میں نہیں کھانا ہوگا، مکہ اور مدینہ میں نہیں کھانا ہوگا۔ اب کہاں کا؟ اس لیے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان ساری چیزوں کو چھوڑوں۔ میں آپ کو صرف ایک جھلکی دکھا رہا ہوں، ابھی پورا رخ باقی ہے۔ بے شمار رسالے، بے شمار کتابیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ بھائی میرا یہ مسلک نہیں ہے، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے اس کا رد کیا، سب کچھ کیا، لیکن کہتے نہیں آپ کا یہ ہے۔ اور ایسی زبان، گندی زبان جو